آخرت کے عقیدے کی سچائی۔ آخرت کے عقیدے کی ضرورت اور اس کے فائدے آپ کو معلوم ہو گئے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں جو عقیدہ بیان فرمایا ہے، اصلی طور پر وہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ ویسے اس عقیدے پر ہمارا ایمان صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر ہے، عقل کے بھروسے پر نہیں۔ لیکن جب ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں تو ہم کو آخرت کے بارے میں تمام عقیدوں میں سب سے زیادہ اسلام کا عقیدہ عقل کے مطابق معلوم ہوتا ہے۔ آخرت میں دنیا میں 3 الگ الگ عقیدے پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد مٹ جاتا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ یہ دہریوں کا خیال ہے جو سائنسداں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ انسان اپنے کرتوتوں کا نتیجہ بھگتنے کے لیے بار بار اسی دنیا میں جنم لیتا ہے۔ اگر اس کے عمل برے ہیں تو وہ دوسرے جنم میں کوئی جانور جیسے کتا بلی بن کر آئے گا، یا کوئی پیڑ پودا بن جاتا ہے، یا اس سے بھی نچلے درجے کے انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر اچھے عمل کیے تو زیادہ اونچے درجے پر پہنچے گا۔ یہ خیال صرف کچے مذہبوں میں پایا جاتا ہے۔ تیسرا گروہ قیامت اور حشر اور خدا کی عدالت میں پیشی اور جزا و سزا پر ایمان رکھتا ہے۔ تمام نبیوں کا عقیدہ یہی ہے۔ اب پہلے گروہ کے عقیدے پر غور کیجیے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ ہوتے ہم نے نہیں دیکھا، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ جو مرتا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اس لیے مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ مگر سوچئے، کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ مرنے کے بعد اگر آپ نے کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جانتے نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ایک شخص نے اگر ہوائی جہاز نہیں دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہوائی جہاز کیا چیز ہے، لیکن جب وہ یہ کہے کہ میں جانتا ہوں کہ ہوائی جہاز کوئی چیز نہیں ہے تو عقل مند اس کو بے وقوف کہیں گے، اس لیے کہ اس کا کسی چیز کو نہ دیکھنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی کیا اگر ساری دنیا کے لوگوں نے بھی کسی چیز کو نہیں دیکھا ہو تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ چیز نہیں ہو سکتی؟ اس کے بعد دوسرے عقیدے کو لیجیے۔ اس عقیدے کے مطابق ایک شخص جو اس وقت انسان ہے وہ اس لیے انسان ہو گیا کہ جب وہ جانور تھا اس نے اچھے کام کیے تھے، اور ایک جانور جو اس وقت جانور ہے وہ اس لیے جانور ہو گیا کہ انسان کی جون میں اس نے برے کام کیے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ انسان اور جانور اور پیڑ ہونا سب اصل میں پہلے جنم کے کاموں کا نتیجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے کیا چیز تھی؟ اگر کہتے ہو کہ پہلے انسان تھا تو ماننا پڑے گا کہ سب سے پہلے جانور یا پیڑ ہو، ورنہ پوچھا جائے گا کہ انسانی جسم اس کو کس اچھے کام کے بدلے میں ملا۔ اگر کہتے ہو کہ جانور یا پیڑ تھا تو ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے انسان ہو، ورنہ سوال ہوگا کہ وہ کس برے کام کی سزا بھگت رہا اس لیے جانور یا پیڑ بنا دیا گیا۔ مطلب یہ کہ اس عقیدے کو ماننے والے مخلوق کی شروعات کسی جون سے بھی قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ ہر جون سے پہلے ایک جون ہونا ضروری ہے تاکہ بعد والی جون کو پہلی جون کے عمل کا نتیجہ قرار دیا جائے۔ یہ بات صاف طور پر عقل کے خلاف ہے۔ اب تیسرے عقیدے کو لیجیے۔ اس میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی اور خدا اپنے اس کارخانے کو توڑ پھوڑ کر نئے سرے سے ایک دوسرا زیادہ اونچے درجے کا پائیدار کارخانہ بنائے گا۔ یہ ایسی بات ہے جس کے صحیح ہونے میں کسی کو شک کی گنجائش نہیں۔ دنیا کے اس کارخانے پر جتنا غور کیا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ کارخانہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ جتنی طاقتیں اس میں کام کر رہی ہیں وہ سب محدود ہیں اور ایک دن ان کا خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے تمام سائنٹسٹ یہ بات مان چکے ہیں کہ ایک دن سورج ٹھنڈا ہو جائے گا اور بے نور ہو جائے گا، سیارے اور ستارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کو دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر ناممکن ہے تو اب جو زندگی انسان کو حاصل ہے وہ کیسے ممکن ہوئی؟ ظاہر ہے کہ جس خدا نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے وہ دوسری دنیا میں بھی ہم سب کو پیدا کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان نے اس دنیا کی زندگی میں جتنے عمل کیے ہیں ان سب کا ریکارڈ محفوظ ہے اور وہ حشر کے دن پیش کیا جانے والا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ثبوت آج ہم کو اس دنیا میں بھی مل رہا ہے۔ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جو آواز ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ ہوا میں تھوڑی سی لہر پیدا کر کے فنا ہو جاتی ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ ہر آواز اپنے آس پاس کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہے جس کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ گرامو فون کا ریکارڈ اسی اصول پر بنا ہے۔ اسی سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہماری ہر حرکت کا ریکارڈ ان تمام چیزوں پر نقش ہو رہا ہے جن کے ساتھ اس حرکت کا کسی طرح بھی ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جب یہ حال ہے تو یہ بات بالکل یقینی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے کاموں کا پورا کھاتا محفوظ ہے اور دوبارہ اس کو حاضر کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خدا حشر کے دن عدالت کرے گا اور حق کے ساتھ اچھے برے نتیجوں کی جزا اور سزا دے گا۔ اس کو کون ناممکن کہہ سکتا ہے؟ اس میں کون سی بات عقل کے خلاف ہے؟ عقل تو خود یہ چاہتی ہے کہ کبھی خدا کی عدالت ہو اور ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے اور اس کو دنیا میں کوئی حاصل نہیں مل پاتا، ایک شخص بدی کرتا ہے اس سے کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچتا۔ یہی نہیں بلکہ ہم ہزاروں مثالیں ایسی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے نیکی کی، الٹا اس کو نقصان ہو گیا۔ ایک شخص ہے جو بدی کر رہا ہے اور خوب مزے کر رہا ہے،
اس طرح کی باتوں کو دیکھ کر عقل خود مانگ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں نیک آدمی کو نیکی کا اور برے آدمی کو اس کی شرارت کا پھل ملنا چاہیے۔ آخری چیز جنت اور دوزخ ہے۔ ان کا وجود بھی ناممکن نہیں۔ اگر سورج، چاند، سیارے، زمین کو خدا بنا سکتا ہے تو آخر جنت اور دوزخ کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ جب وہ عدالت کرے گا اور لوگوں کو جزا و سزا دے گا تو جزا اور انعام پانے والوں کے لیے عزت اور کامرانی کا کوئی مقام ہونا چاہیے، اور سزا پانے والوں کے لیے ذلت، رنج اور تکلیف کا بھی کوئی مقام ہونا چاہیے۔ ان باتوں پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کی عقل خود گواہی دے گی کہ انسان کے انجام کے بارے میں جتنے عقیدے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دل کو لگتا ہوا عقیدہ یہی ہے، اور اس میں کوئی چیز عقل کے خلاف یا ناممکن نہیں ہے۔ پھر جب ایسی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سچے نبی نے بیان کی ہے اور اس میں سراسر ہماری بھلائی ہے، تو عقل مندی یہ ہے کہ اس پر یقین کیا جائے، نہ کہ کسی وجہ اور دلیل کے اس میں شک کیا۔